اچھا، سوال کے آغاز میں تمہید تھوڑی سی باندھوں گا. یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی، اس کے بعد پھر جس نوعیت کے ہم نے آپریشنز کیے پاکستان میں، جس میں آپریشن انڈیورنگ فریڈم، پھر اس کے بعد آپریشن المیزان، آپریشن زلزلہ، آپریشن شیردل، راہ حق، راہ راست، راہ نجات، پھر اس کے بعد آپریشن رد الفساد، ضرب عزم، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دیر آر سو مینی آپریشنز. اور آئی ریممبر کہ وزیرستان، نارتھ وزیرستان اسپیشلی، وہ علاقہ نو گو ایریا ہوتا تھا. وہاں پر آپ گئے، سوات کی سائڈ پہ آپ نے امن و امان قائم کیا. اس کے باوجود اور ناکام. اور اگر اس کے بعد وہاں پر نہیں، اگر کسی وجہ سے وہ ہوا کہ فوجی آپریشنز ہو گئے لیکن سویلین سیٹ اپ وہاں پر اپنے قدم جمانے میں ناکام رہا ڈیو ٹو وٹ ایور ریزنز. تو حارث نواز صاحب، یہ بیان اسد قیصر صاحب کا کہ کون سا آپریشن کامیاب ہوا، یہ لا علمی ہے، ایک نائب سٹیٹمنٹ ہے، یا کس بنیاد پہ دیا گیا ہوگا؟ لیکن ستی ایک تو یہ سٹیٹمنٹ اپوزیشن کبھی نہیں دینا چاہیے، انکریج دہشت گردوں کو کہ جی آپ کو ملک کے لیڈرز اپنی مسلح افواج کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نمبر 2، اگر آپ کو یاد ہو، آئی ڈونٹ ٹاک کہ راہ راست، راہ نجات، ضرب عزم اور ابھی یہ عزم استحکام، 2020 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام ملک سے 95% دہشت گردی ختم ہو، سوات میں امن ہو گیا، نارتھ پاکستان میں امن ہو گیا، سب کچھ دھماکے بند ہو گئے. یہ 2021 میں جب طالبان کی انٹرم گورنمنٹ آئی ہے اور امریکن اپنا ویپن ایمریکن چھوڑ کے گئے، سارا کھلا چھوڑ کے گئے، طالبان نے ان کو کنٹرول نہیں کیا بلکہ دہشت گرد کو خاتمہ نہیں کیا. تو دیٹ از اگین ریسرچ ہوا یہ سارا. اور اس کے بعد آپ نے پھر ایک مذاکرات جب ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی انہوں نے ہماری حکومت نے ٹائم گین کرنے دیا ان کو، ٹی ٹی پی کو، وہ دوبارہ ری آرگنائز ہوئے، ری کوپ کیا اپنے آپ کو، اینڈ پاکستانی سرحدوں کے اندر آ گئے کہ جب ہم ایسا کریں گے. وہ ایک آفٹر فیکٹ تھا. دا ایشو از کہ کیا ملک کو اسی طرح چلنے دیں، اور وی ہیو ٹو اسپاٹ دیم اپ. بات یہ کہ آپ نے اب یہ تو فیصلہ کرنا ہے پوری قوم کو. اور اگر آپ یاد ہے تو ناصر نے یہ بات کی کہ لڑائی فوج کرتی ہے لیکن جنگ پوری قوم کرتی ہے، فائٹ ایز اے نیشن. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں، اور یہ لڑائی اس طرح کی نہیں کری تھی انٹیلیجنس بیسڈ، جس میں نئے کو آلات دیے جا رہے ہیں، نئے ان کو انفارمیشن بھی دی جا رہی ہے، تمام کوآرڈینیشن ہو رہی ہے نیٹا کے اندر. اس کے بعد آپ مینجمنٹ سسٹم واٹر کا اور سخت ہو رہے ہیں، ویزا سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کی گاڑی میں رجسٹریشن بہت چیک ہو، کوئی گاڑی سنبھالنا ہو. یہ چیزوں پہ زور دیا جائے گا تاکہ ایک دفعہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو اور ان کو ختم. لیٹ نو ون چیلنج دی ریٹ آف دی گورنمنٹ. یہ کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے. اور دیکھیں نا، آپ ایک پیچھے ایک سال میں کتنی شہادتیں اور حارث نواز صاحب، ظاہر ہے جب اس طرح کے بڑے پیمانے پر آپریشن کیے جاتے ہیں، اس پہ باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہیں، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں. بتایا جا رہا ہے جی کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اگری کر گئے تھے، ان کے سامنے یہ فیصلہ ہوا تھا. اس کے باوجود ان کی جماعت ایوان میں ایسے شور اٹھا رہی ہے. اسد قیصر صاحب کا بیان ہمارے سامنے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے؟ جب وزیر اعلیٰ نے گو ہیڈ دے دیا تو پھر ان بیانات کی کیا تک بنتی ہے؟ صدب، اس میں ایک آپ مجھے یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ میں عوام سلیکٹ کر کے اپنے نمائندے لے کر آتے ہیں، وہ نمائندے پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو چنتے ہیں، رائٹ؟ وہ کیبنٹ بیٹھ کے، اور پھر اس پہ خاص طور پہ ایپیک کمیٹی میں آپ کے چاروں سروسز چیف بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام وزراء اعلیٰ تمام پروونس کے. وہاں یہ فیصلہ ہوگا. کیبنٹ کو آتھرائز ہے کہ دے شوڈ ٹیک ڈیسیژن ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری. آپ اگر ہر بار پارلیمنٹ ملیں گے تو حکومت آپ کیوں بناتے ہیں؟ حکومت کو فیصلہ کرنا ہے، حکومت کو کام کرنے کے لیے. اور پھر ابھی جب آپ بات کریں نیشنل سیکورٹی کمیٹی، ایک اور بہت ہائیسٹ لیول، وہاں پر بھی چیف منسٹر جو ہوں گے، سب بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، ایسے بریفنگ بھی دیں گے. اگر آپ نے انہی چیزوں میں پڑھے لینا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ جب ایک 56 یہ اے پی ایس کا مسئلہ ہوا تھا، ایک اور پارٹی کون سی تھی؟ ایک اور آپشن ہے اس وقت، بڑی اچھی آپشن ہے، پرائم منسٹر کال دینا، نیشنل ایک ڈائلاگ کی کال، جس میں تمام لیڈرز آئیں، بیٹھیں، ساری چیز سالو کر لیں. بٹ یہ پارٹی ڈسکشن اٹ از نو اینڈ. آپ کہیں ملک بہت دیکھیں، جب تک یہ سیکورٹی انوائرمنٹ ٹھیک ہوں گی آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں رہے. مجھے اگر پتا میرا پیسہ ڈوب جائے گا تو میں کیوں نہیں کروں گا؟ آئی ایم ناٹ اسٹوپڈ. سو یہ چیزیں سوچنے کے ملک کے لیے، بلکہ آئی ووڈ سے کہ یہ اپوزیشن پارلیمنٹ کہتی تھی ہمیں بڑا اعتراض ہے، بٹ
کیونکہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے. سو وی اسٹینڈ ود دا گورنمنٹ اینڈ ود دا ایپیکس کمیٹی کہ یہ ملک سے ختم ہونی چاہیے لعنت, اور اس کو کرنے کے لیے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. پلیز گو ہے, دیٹ از دا اسپرٹ وی شوڈ ہیو. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا ہم ایسی باتیں کرتے ہیں صرف ایک تنقید بائے تنقید, اختلاف بائے اختلاف, اور ملک کو آپ کہیں کسی کو پرواہ نہیں. اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ, لائک یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, کہ جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کا, کیونکہ یہ بیان آپ کا, آپ تو سیاسی پوائنٹ سکورنگ شاید کر رہے ہوں, لیکن اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ پڑتا ہے. ساری دنیا میں اس بیان کو دیکھا جاتا ہے کہ جی فلاں صوبے کا وزیر اعلیٰ یا فلاں سیاسی رہنما یہ بیان دے رہا ہے ریگارڈنگ دیز آپریشنز, یا یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو اس کا امپیکٹ بھی آپ کو لگتا ہے کہ نیگیٹو جاتا ہوگا آبویسلی. آپ یہ بتائیں یوکرین وار میں امریکہ جا کے رشیا کے ساتھ وہاں پر امریکن یوکرین کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کی بھی اپوزیشن ہے. نیشنل ایشو پہ دے ول نیور کنفرنٹ, دے ول اسٹینڈ یونائٹڈ. اسرائیل کے بارے میں جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے وہاں پر دیکھ لیں, اسٹوڈنٹ سب بات کریں, اپوزیشن اور گورنمنٹ اکٹھے ہوئے. سو کہیں نہ کہیں ملک کے مفاد کے لیے یو ہیو ٹو سیکریفائز, یو ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر. آپ کے جتنے مرضی سیاسی اختلافات, لیکن جہاں یونٹ کی بات پوری فوج کی اور یہ ملک کی بات آتی ہے, then please remain united and tell the terrorists the whole nation is going to fight against you, the whole nation standing behind armed forces, then ان کا مرال افیکٹ ہوگا, وہ ان کا will to fight ختم. ٹھیک, بالکل. تھینک یو سو مچ حارث حماد صاحب گفتگو کرنے کے لیے. ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ یہ فیصلہ ہے, اس پہ تمام جماعتوں کو یونٹی دکھانی چاہیے, کیونکہ یہ ملک کے امن و امان سے متعلق ہے. اسٹیٹمنٹ دیتے وقت سیاست دانوں کو بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ بڑی قربانیاں دی گئی ہیں جتنے بھی آپریشنز کیے گئے ہیں.